کو بتانے کے لیے یہ ایک بڑا تاریخی دن ہے اور اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوئی اور مقصد صرف ایک ہے کہ کیا ملک میں تبدیلی لانے کے لیے نئے پاکستان کی جو آبجیکٹو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اوپر سے نیچے شروع کرنا ہے یا پسا ہوا جو طبقہ ہے. عمران خان آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے بڑے پروگرام غریب لوگوں کو درد کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے اس ملک کے اندر ایک نئی روایت جو ہے اس نے قائم کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس روایت کے اندر پاکستان ریلوے پیچھے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے. جہاں ہم نئے ٹیکنالوجی کے ذریعے پورے ریلوے کے نظام کو ریویمپ کر رہے ہیں, جہاں سے ہمارے ایبسنٹی اور گوسٹ ملازمین افسر جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی موت خود مریں گے اور جو کام کرنے والے ہیں ان کو ہم سر پہ اٹھائیں گے خدا کے فضل سے, اس لیے کہ ان کی وجہ سے آج کسی بھی وقت آپ دیکھ لیں 100 سے زیادہ ٹرینیں اسی ٹریک کے اوپر ہستہ حال ٹریک کے اوپر پورے پاکستان میں چل رہی ہیں. انہی آفیسرز کی وجہ سے, ٹیکنیشین کی وجہ سے اور مزدوروں کی وجہ سے آج ہم نے یہ پاکستان ریلوے کی مزدوروں کا دن ہے کہ وہ لوگ جن کو کبھی احساس نہیں تھا کہ ہم اپنے مکان کے خود مالک ہوں گے, آج ہم شروع کر رہے ہیں پاکستان ریلوے سے ان کو بلا سود اخوت اسلامک فاؤنڈیشن کے ذریعے سے, جس کا نام خود ایک روز روشن کی طرح سب پہ آیا ہے کہ کتنا بڑا کام وہ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر پرائیویٹ جو انٹیٹی ہیں ان کے اندر مل کر رہے ہیں, اور آج ان کے ساتھ پاکستان ریلوے کا MOU جو ہے وہ سائن ہونے کے لیے جا رہا ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اپنا مکان خریدنے خواب تھا وہ اب حقیقت کی صورت کے اندر عمران خان کی حکومت کے اندر اور اخوت کے اس اسلامی جذبے کے اندر جو ہے پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے جا رہا ہے. آج ہم شروعات کریں گے ان 7 اپنے پاکستان کے ریڑھ کی ہڈی جو مزدور ہیں ان کو 7 ان لوگوں کو ہم نامینیٹ کر رہے ہیں کہ جو آلریڈی کوالیفائی ہو چکے ہیں اس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج دوپہر کے بعد میری عمران خان سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہے, اس کے اندر بھی کوشش کریں گے کہ ہم جس طریقے سے دوسرے ان کے پروگرام ہیں اس کے اندر پسے ہوئے طبقے کو اٹھانے کے لیے انہوں نے مختلف مراحل دی ہیں, ان مراحل کا استعمال بھی ہم پاکستان ریلوے کے ان مزدوروں کی بہتری کے لیے, ان کے مستقبل, ان کے بچوں کی مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ رعایت بھی وہ راحت بھی انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے تاکہ پاکستان ریلوے ملک کے لیے جس طریقے سے کام کر رہا ہے اس کی پہچان اور اس کا نشان جو ہے قائم دائم خدا کے فضل سے رہے گا. میں چونکہ ڈاکٹر امجد صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ ہم سے ویڈیو لنک کے اوپر ہیں اور کامران صاحب جو ہے ڈاکٹر کامران صاحب ہمارے ساتھ خود موجود ہیں, یہ بھی اپنا ایک پہچان اور اپنے ایک نام رکھتے ہیں. اخوت کا سارا پروگرام بلا سود غریبوں اور مسکینوں کے طبقے کو اٹھانے کے لیے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ریاست مدینہ کے اس اولین ویلفیئر کے اس جس سے 1400 سال پہلے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوئی, آج وہ مثبت تبدیلی پاکستان ریلوے کے ان مزدوروں کے پسے ہوئے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے جس طریقے سے اخوت اسلامک فاؤنڈیشن کا ہمارے ساتھ MOU سائن ہونے کے لیے جا رہا ہے, میں دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے بھی, عمران خان کی طرف سے بھی, پاکستان کے ہر شہری کی طرف سے, پاکستان کے اوورسیز جتنے بھی میرے بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں,
ان کی طرف سے بھی آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم نہ صرف پاکستان ریلوے کے اندر سے بلکہ جہاں جہاں سے مجھے ان مزدوروں کے لیے مراد اور ان مزدوروں کے لیے جو ہے کوئی اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جہاں سے مجھے مدد کی ضرورت ہوگی، جس طریقے سے عمران خان اپنی جولی بچھا کر ملک اور قوم اور اس قسم کے طبقے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ اور میں پھر ایک بار پھر اخوت کو تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی آفیسرز کی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ سر ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر امجد میرا خیال ہے آن لائن ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام جناب محمد اعظم خان سواتی صاحب وزیر ریلوے، جناب حبیب الرحمان گیلانی صاحب، جناب خالد گندیزی صاحب اور محکمہ ریلوے کے دیگر۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں اعظم سواتی وزیر ریلوے تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔